الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کی سنتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا غسل الیدین الی الرسغین والتسمیۃ ابتداء والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ والمضمضۃ 3 ولو بغرفۃ والاستنشاق ب3 غرفات والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها وتخلیل الاصابع وتثلیث الغسل واستیعاب الراس بالمسح مرۃ ومسح الاذنین ولو بماء الراس والدلق والولاء والنیۃ والترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ والبداءۃ بالمیامن ورؤوس الاصابع ومقدم الراس ومسح الرقبۃ للحلقوم وقیل ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں: ہاتھوں کا دھونا گٹوں تک، اور تسمیہ کا پڑھنا شروع میں، اور مسواک کرنا وضو کے شروع میں اور انگلیوں کے ساتھ اگر مسواک نہ ہو، اور کلی کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک ہی چلو پانی سے ہو، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 چلو پانیوں سے، اور مبالغہ کرنا کلی کرنے میں ناک میں پانی ڈالنے میں غیر صائم کے لیے، اور خلال کرنا گھنی داڑھی کا ہتھیلی کے پانی سے اس کے نیچے کی جانب سے، اور انگلیوں کا خلال کرنا، اور 3 مرتبہ دھونا، اور پورے سر کا گھیرنا مسح کے ساتھ 1 مرتبہ، اور کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہی ہو، اور ملنا، اور پے در پے کرنا، اور نیت کرنا، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور ابتدا کرنا دائیں جانب سے، اور انگلیوں کے سروں سے، اور سر کے آگے والے حصے سے، اور گردن کا مسح کرنا، ناک کے گلے کا، اور کہا گیا کہ جو آخری 4 ہیں یہ مستحب ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وضو کے کچھ احکامات و مسائل پڑھے تھے، آج کے سبق کے اندر وضو کی سنتیں یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضرت نے یہ بتایا کہ وضو کے اندر کل 18 سنتیں ہیں۔ وہ کون کون سی سنتیں، وہ ایک ایک کر کے ذکر کریں گے۔ ایک حضرت نے سنت یہ ذکر کی ہے غسل الیدین، ہاتھوں کا دھونا، الی الرسغین، گٹوں تک۔ یہ جو بازو کی جہاں سے شروع ہوتا ہے تو ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو رسغین کہتے ہیں۔ تو یہ جو 2 ابری ہوئی ہڈیاں ہیں دونوں بازوؤں کی ایک ایک، یہ بھی آپ نے دھونی ہے جب آپ نے شروع میں وضو کرنے لگنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سنت ذکر کی حضرت نے، وہ سنت یہ ذکر کیا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں وضو کرنے سے پہلے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے مسواک کرنا وضو کے ابتدا کے اندر، یہ بھی سنت ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا ہے، اب اس کے بعد جب آپ 3 مرتبہ مسواک بھی کریں، 3 مرتبہ کلی کرنے کے ساتھ، یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو پھر آپ انگلی ہی مل لیں عند فقدہ، اس کے مفقود ہونے کے وقت۔ کس کے مفقود ہونے کے وقت؟ اسی مسواک کے مفقود ہونے کے وقت۔ یعنی اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو آپ جو آپ کی انگلی ہے، اب انگلی سے ہی دانتوں کو مل لیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ 3 مرتبہ کلی کرنا ولو بغرفۃ، اگرچہ ہی ایک ہی چلو پانی سے ہو۔ دیکھیں، ایک اس میں یہ ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ پانی لیا کلی کی، پھر دوسری مرتبہ پانی لیا کلی کی، پھر تیسری مرتبہ پانی لیا کلی کی۔ اور اگر آپ ایک ہی مرتبہ جو چلو سے آپ نے پانی لیا، جو ہتھیلی کے اندر پانی لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں چلو بھر پانی، تو اسی ایک پانی سے آپ 3 کلیاں بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے آپ نے پانی لیا ہے، آپ نے تھوڑا سا پانی منہ میں لیا ہے، کلی کی ہے، جو باقی پانی بچا ہے اس کو اس طریقے سے منہ میں لیا، کلی کی ہے، پھر جو باقی پانی بچا ہے اس کو منہ میں لیا اور کلی کیا، یعنی ایک ہی چلو پانی سے آپ 3 مرتبہ کلی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سنت ہے۔ آگے فرمایا والاستنشاق ب3 غرفات، اور ناک میں پانی ڈالنا 3 مرتبہ چلو پانی سے۔ 1 مرتبہ پانی لیں، ناک میں ڈالیں، ناک کی صفائی کریں چھوٹی انگلی کے ساتھ، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کی صفائی کریں اندر سے، پھر تیسری مرتبہ پانی لیں، ناک میں پانی ڈالیں اور چھوٹی انگلی کے ساتھ صفائی کریں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا مبالغہ کرنا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں غیر صائم کے لیے۔ دیکھیں، اگر تو آپ روزے دار نہیں ہیں تو آپ کلی کے اندر بھی مبالغہ کریں۔ مبالغہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جب منہ میں پانی ڈالا ہے کلی کرنے کے لیے تو اس پانی کو اچھے طریقے سے منہ میں پھرائیں، گھمائیں، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ذریعے سے غرارہ بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے ناک میں پانی ڈالا ہے تو کوشش کریں یہ جو جہاں تک سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، نرم ہڈی، وہاں تک یہ پانی پہنچنا چاہیے، نرم ہڈی کی اینڈ سرحد تک، اور جہاں سے آگے سخت ہڈی یہ شروع ہوتی ہے، تو اس طریقے سے مبالغہ کریں۔ البتہ اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ اس طریقے سے مبالغہ نہ کریں، یعنی آپ غرارہ بھی نہ کریں اور ناک کے اندر پانی زیادہ اوپر تک چڑھانے کی کوشش نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے حلق میں پانی چلے جائے اور آپ کا روزہ یہ فاسد ہو جائے۔ تو یہ فرمایا غیر صائم کے لیے،
کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تخلیل لحیۃ الکثہ، کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر اس کا خلال کرنا یہ بھی سنت۔ دیکھیں اگر تو داڑھی آپ کی چھوٹی چھوٹی ہے تب تو خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں۔ اگر داڑھی گھنی ہے، جس طریقے سے میری داڑھی گھنی ہے، تو آپ اس میں خلال بھی کریں۔ اچھا، خلال میں 3 مرتبہ خلال نہیں کیا جائے گا، صرف 1 مرتبہ خلال کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پانی لیں اور نیچے کی جانب سے اس طریقے سے پانی لگائیں، پانی لگا دیا آپ نے، اور پھر آپ نے نیچے کی جانب سے خلال کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا خلال، یہ جو ہتھیلی کی پشت ہے اس کی طرف سے آپ نے خلال کرنا ہے اس طریقے سے۔ یہ طریقہ ہے داڑھی کے خلال کرنے کا، تو یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا تخلیل الاصابع۔ اچھا، انگلیوں کا جو خلال کیا جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ ایسے خلال نہیں کرنا، بلکہ آپ اس میں یہ کریں، یہ ایسے۔ اگر آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے تو جو بایاں ہاتھ ہے اس کو اس طریقے سے اس کی پشت پہ رکھیں اور اس طریقے سے آپ خلال کر لیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے تو دائیں ہاتھ اس کو گیلا کر کے اس طریقے سے اس کی پشت پہ رکھیں اور آپ اس طریقے سے خلال کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے انگلیوں کے خلال کرنے کا، یہ خلال کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا وتثلیث الغسل، جو عضو آپ نے دھونا ہے اب اس کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بازو دھونے ہیں تو 3 مرتبہ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ چہرہ دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھوئیں، یہ سنت ہے۔ پاؤں دھونے ہیں تو 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ آگے فرمایا کہ سر کو گھیرنا مسح کے ساتھ 1 مرتبہ، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پورے سر کا جو مسح ہے اس طریقے سے ہاتھوں کو گیلا کریں، ایسے سر پہ رکھیں، اس کو اس طریقے سے پیچھے لے کر جائیں، اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو پھر آپ دوبارہ اگر سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو پھر یہ آپ 1 مرتبہ مسح نہیں کر رہے، 2 مرتبہ مسح کر رہے ہیں۔ تو 1 مرتبہ مسح تب ہوگا جب آپ نے 1 مرتبہ سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، اور پھر اسی طریقے سے پہلے آگے سے پیچھے لے کر جائیں، پھر پیچھے سے آگے لے کر جائیں، اس طریقے سے آپ کے سر کا مسح ہو جائے گا، اور 1 مرتبہ ہی آپ نے مسح کرنا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ تو فرمایا سر کو گھیرنا مطلب یہ کہ مکمل سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ، اور کانوں کا بھی مسح کرنا ولو بماء راسی، اگرچہ وہ سر کے پانی سے ہی ہو۔ دیکھیں جب آپ نے 1 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کیا ہے اور آپ نے سر کا مسح کر لیا ہے، تو جب سر کا مسح آپ نے کرنا ہے نا، تو آپ اس کے اندر ایک کام کریں کہ آپ یہ جو آپ کی انگلی ہے، دیکھیے یہ والی انگلی ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ کا انگوٹھا ہے، آپ اس انگوٹھے کو نہ لگائیں، جو باقی انگلی ہے نا اس کے ساتھ آپ مسح کریں سر کا، یہ دوسری ہے، تیسری ہے، اور جو آخری والی چیچی انگلی جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ مسح کریں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ والے جو آپ کے انگلیاں ہوں گے نا، اس کو آپ اس طریقے سے کانوں میں پھیریں، یہ شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے کانوں میں پھیریں۔ جب آپ نے شہادت کی انگلی کو کانوں میں پھیر دیا، پھر یہ چیچی انگلی سے کانوں کے اندر اس طریقے سے کریں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کے ذریعے سے کانوں کے پیچھے سے آپ مسح کر لیں، اور یہ جو پیچھے والی جو ہتھیلی کی جو پشت ہے اس کے ذریعے سے آپ اس طریقے سے گردن کا مسح کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے سر کے مسح کرنے کا۔ فرما رہے ہیں کہ جو کانوں کا آپ نے مسح کرنا ہے نا، جب آپ انہیں 1 مرتبہ ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کا مسح کر لیے، اسی پانی سے ہی آپ کانوں کا مسح بھی کر لیں، گردن کا مسح بھی کر لیں، مطلب نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نیا پانی لے بھی لیتے ہیں تب بھی یہ درست عمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کانوں کا مسح کرنا اگرچہ وہ سر والے پانی سے ہی ہو، ودل کو، اور اگلی سنت حضرت نے یہ ذکر کی ہے مل کے دھونا۔ مطلب آپ نے چہرہ دھونا ہے، آپ کوشش کریں اس طریقے سے اس کو مل کے دھوئیں، اور یہ جو آنکھوں کے گرد جو گڈ وغیرہ سی ہوتی ہے، میل کی چال ہوتی ہے، اس کو صاف کریں۔ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مل کے دھوئیں، پاؤں کو دھونا ہے تو اچھے طریقے سے مل کے دھوئیں، تاکہ جو میل کی چال ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ اور آگے اس کے بعد حضرت نے فرمایا پے در پے دھونا، مطلب آپ نے اب چہرہ دھویا ہے تو چہرہ دھونے کے بعد پھر آپ ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ نہیں ہے کہ چہرہ دھو لیا پھر اس کے بعد آپ نے کہا چلیں اب چائے پی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھوئیں گے، ایسے نہ کریں، وقفہ نہ کریں، ایک عضو دھویا اس کے بعد دوسرا عضو، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا نیت کرنا۔ نیت کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، جب آپ وضو کرنے لگیں تو پاکی اور طہارت حاصل کرنے کی نیت کریں، یہ نیت کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اگر نیت نہیں بھی کرتے ہیں وضو ہو جائے گا، لیکن اس کے ثواب میں کمی آئے گی۔ وہ ترتیب، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے وہ کیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے چہرے کو دھوئیں، تو آپ نے بھی چہرے کو دھونا پہلے ہے، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، تو آپ نے اسی طریقے سے ہاتھوں کو چہرے کے بعد دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد مسح کا ذکر ہے تو آپ نے مسح کرنا ہے، پھر آخر میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے تو آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ ایسا نہ کریں ترتیب کے خلاف کہ پہلے پاؤں دھو لیے ہیں پھر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، یا پہلے آپ نے ہاتھ کونیوں تک دھو لیے پھر آپ منہ دھو رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ایسا کرنا خلاف سنت عمل ہے، لیکن وضو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے حضرت نے ذکر کیا ہے دائیں جانب سے ابتدا کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ جب آپ نے دونوں بازو دھونے ہیں تو پھر آپ جو پہلا دایاں بازو ہے اس سے آغاز کریں، اسی طریقے سے آپ نے دونوں پاؤں دھونے ہیں تو جو پہلے دایاں پاؤں ہیں اس کو دھونے کے ساتھ آغاز کریں، تو دائیں جانب سے آغاز کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ ہاتھ دھونے ہیں تو دائیں ہاتھ سے آغاز کریں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا
ورؤوس الاصابع، جب آپ دھونا شروع کریں گے تو انگلیوں کے جو پورے ہیں یہاں سے دھونا شروع کریں گے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں، تو جب ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو پہلے اچھے طریقے سے پاک کر لیں، ہاتھوں کو پاک کریں، پھر جب پانی لیتے ہیں، اصل میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ تالاب ہوتے تھے، تو تالاب سے پھر پانی لیا جاتا تھا، تو ہاتھوں کے جو انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ سب سے پہلے پانی کو ٹچ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں سے ہی آغاز کرنا ہے، اور کوشش کریں یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ پاک صاف ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ ناپاک ہیں۔ اگر ہاتھ ناپاک ہوں گے تو جو پانی لیں گے وہ پانی سارا ناپاک ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ سر کا جو مسح کرنا ہے وہ سر کے آگے والے حصے سے آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں ایک سنت تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ پورے سر کا مسح کرنا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ پورے سر کا مسح تو کرنا ہے، لیکن ایسے نہیں کرنا کہ یہاں سے پیچھے سے آپ آگے لے کر آئیں پھر آگے سے پیچھے لے کر آئیں، نہیں، جو سر کا آگے والا حصہ ہے یہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے، اس کو پیچھے لے کر جائیں پھر پیچھے سے آگے لے کر آئیں۔ اور اسی طریقے سے گردن کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی یہ جس کو ہم گدی کہتے ہیں نا، یہ جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا جو مسح کیا جائے گا نا، وہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کی پشت سے اس طریقے سے مسح کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو آگے والا گلا ہے جس کو حضرت نے حلقوم کے ساتھ ذکر کیا، اس کا مسح کرنا سنت نہیں، اس کو آپ نے گلا نہیں کرنا ہے۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ جو آخری والے 4 ہیں یہ سنت نہیں بلکہ یہ مستحب عمل ہیں۔ آخری والے 4 کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہو گیا مسح رقبہ، دوسرا ہو گیا سر کے اگلے حصے سے آغاز کرنا، اور تیسرا یہ ہے انگلیوں کے پورے، اور چوتھا یہ ہے دائیں جانب سے ابتدا کرنا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔